अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंट काइंड्स ऑफ डिप्लोमेसी। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिप्लोमेसी एंड व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ डिप्लोमेसी। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट। हम इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ कर रखे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी क्या होती है? डिप्लोमेसी इज़ ए प्रिंसिपल activity of heads of the states and heads of the government and special bodies of external relations in implementation of goals, objectives and states foreign policy, as well as protection of the rights and interests of the state abroad through the negotiations। तो डिप्लोमेसी बेसिकली जो है एक ऐसा मेथड है या एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर जो है नेगोशिएशंस के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए जो है जो मुख्तलिफ़ रियासतों के जो हेड्स ऑफ द स्टेट्स होते हैं और जो हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं या जो एम्बेसडर्स होते हैं या हाई कमिश्नर्स होते हैं, उस सतह पे ऊपर जो है ये लोग जो हैं अपनी अपनी रियासतों के जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उसको जो है महफूज बनाने की कोशिश करते हैं और अपने जो राइट्स होते हैं उनको महफूज बनाने की कोशिश करते हैं या उन रियासतों के जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उनको जो है वो महफूज बनाने की कोशिश जो है वो करते हैं। तो डिप्लोमेसी जो है एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ रियासतों के हेड्स ऑफ द स्टेट्स एंड हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट्स जो हैं थ्रू द नेगोशिएशंस एंड डायलॉग जो है नेगोशिएशंस और डायलॉग के ज़रिए जो है अपनी रियासत के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी के जो मुख्तलिफ़ गोल्स होते हैं और उनके जो मुख्तलिफ़ प्रिंसिपल्स होते हैं उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं या अपने जो राइट्स होते हैं जिनका तल्लुक़ दूसरी रियासतों के साथ होता है या उन रियासतों के जो राइट्स होने के साथ साथ जो उनके नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उनको वाच करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली फॉरेन पॉलिसी जो डिप्लोमेसी है एक ऐसा तरीक़ेकार है, एक ऐसा मेथड है जिसमें आप अपनी रियासत के जो मफादात हैं या अपनी आवाम के जो मफादात हैं जो दूसरी रियासतों के साथ वाबस्ता होते हैं उनको नेगोशिएशन के ज़रिए पुरअमन तरीके से जो है वो महफूज बनाने की कोशिश करते हैं। आइए मज़ीद इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। डिप्लोमेसी the established method of influencing the decisions and behavior of foreign governments and peoples through dialogue, negotiation and other measures short of war and violence। What is diplomacy? डिप्लोमेसी क्या है? द established method of। तो डिप्लोमेसी जो है बेसिकली एक मेथड है। डिप्लोमेसी क्या होता है? एक मेथड है। किस किस्म का है? established method of इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजंस एंड बिहेवियर ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स। तो डिप्लोमेसी एक ऐसा एस्टेब्लिश्ड मेथड होता है जिसमें आप जो दूसरी रियासतों की जो हुकूमतें होती हैं या जो दूसरी स्टेट्स होती हैं उनके फ़ैसलों पर जो है आप जो है वो थ्रू नेगोशिएशन जो है, थ्रू डायलॉग जो है या बास का जो है थ्रू प्रोपेगेंडा जो है या थ्रेटनिंग जो है आप उनके ऊपर असरअंदाज होने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो डिप्लोमेसी क्या है? एक ऐसा मेथड जिसके ज़रिए एक रियासत दूसरी रियासत के बिहेवियर पर, दूसरी रियासत के रवैये पर, उसके फ़ैसलों पर जो है असरअंदाज होने की कोशिश करती है और उसके फ़ैसलों को अपने मुफाद के मुताबिक या अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक जो है उसको तब्दील करने की जो है कोशिश करती है। तो डिप्लोमेसी क्या हुआ? एक ऐसा मेथड जिसमें एक रियासत दूसरी रियासत के बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है थ्रू नेगोशिएशंस एंड थ्रू डायलॉग। तो डायलॉग के ज़रिए या नेगोशिएशन के ज़रिए या दीगर जो पुरअमन जो ज़राए हैं उनके ज़रिए जो है एक रियासत दूसरी रियासत के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए जो टेक्निक्स इस्तेमाल करती है, जो मेथड इस्तेमाल करती है, जो हरबे इस्तेमाल करती है, वो जो है उसको डिप्लोमेसी कहा जाता है। तो डिप्लोमेसी के अंदर जो है बेसिकली जो है इन शॉर्ट क्या है, एक रियासत दूसरी रियासत को थ्रू नेगोशिएशन एंड डायलॉग जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है या उसके रवैये को अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो तब्दील करने की कोशिश करती है। और इसमें मज़ीद देखते हैं Historically, diplomacy meant the conduct of official, usually
bilateral relations between the sovereign states. تو ان شارٹ کیا ہے، مختصر طور پہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ڈپلومیسی کیا ہے. ڈپلومیسی جو ہے بیسیکلی دو یا دو سے زائد جو ساورن اسٹیٹس ہوتی ہیں، جو نیشنل اسٹیٹس ہیں، جو انڈیپینڈنٹ اور ساورن اسٹیٹس ہیں، ان کے درمیان جو ریلیشن شپ، آفیشیل ریلیشن شپ جو ہوتی ہے، اس کو کنڈکٹ کرنے کا جو میتھڈ ہے اس کو ڈپلومیسی کہا جاتا ہے. تو ڈپلومیسی وہ میتھڈ ہے جس پر عمل کر کے دو یا دو سے زائد ساورن اسٹیٹس جو ہوتی ہیں وہ جو بائی لیٹرل ریلیشنس ہوتے ہیں ان کو کنڈکٹ کرتی ہیں اور ان کو مینٹین کرتی ہیں، یا اپنی جو فارن پالیسی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ عمل درآمد کرتی ہیں، یا اپنے نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے وہ محفوظ بناتی ہیں. تو یہ وہ میتھڈ ہے. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں 4 فنکشنس آف ڈپلومیسی. تو ڈپلومیسی کے اندر جو بیسک جو 4 فنکشنس ہیں وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 ریپرزنٹیشن آف دا اسٹیٹس. تو ڈپلومیسی کے اندر جو ہے جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹس کی شکل میں ہوں، ہیڈ آف دا گورنمنٹس کی شکل میں ہوں، یا ایمبیسڈرس یا ہائی کمشنرس، یا جو فارن افیئرس کے جو باقی لوگ ہیں، فارن منسٹر ہے، جو بھی لوگ جو ہیں ڈپلومیسی کے اندر جو ہے انوالو ہوتے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ریپرزنٹیشن آف دا اسٹیٹس. وہ اپنی اسٹیٹس کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی ریاست کے جو مفادات ہیں ان کے تحفظ کے لیے جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ نمبر 1 کیا ہے؟ ڈپلومیسی کیا ہے؟ اپنی ریاست کی نمائندگی کرنا، ریپرزنٹیشن آف دا اسٹیٹس. تو ڈپلومیٹس کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی ریاست کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ریاست کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ دوسری ریاستوں کے اندر جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو نمبر 1 ہے دا فرسٹ فنکشن آف دا ڈپلومیسی از ریپرزنٹیشن آف دا اسٹیٹس. اینڈ دا سیکنڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ سیکنڈ پہ ہے پروٹیکشن آف دا نیشنل انٹرسٹ. ڈپلومیسی کا جو بیسک آبجیکٹیو ہوتا ہے، جو بیسک ایم ہوتا ہے وہ ہے پروٹیکشن آف دا نیشنل انٹرسٹ. تو جو ریاست کے جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، اس کا تحفظ کرنا ہوتا ہے. ہر صورت میں جو ہے جو ریاست کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو تحفظ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ریاست کے جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کے تحفظ کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک جو ہے وہ پرامن ہوتے ہیں اور ایک جو ہے پرتشدد ہوتے ہیں. تو ڈپلومیسی جو ہے دراصل ریاست کے مفادات کو پیسفلی جو ہے پروٹیکٹ کرنے کا دوسرا نام ہے. نمبر 3 پہ ہے نیگوشیشنس بٹوین دا اسٹیٹس. تو ڈپلومیسی بیسیکلی کیا کرتی ہے؟ 2 یا 2 سے زائد ریاستوں کے درمیان جو نیگوشیشنس ہے وہ کنڈکٹ کرتی ہے. ریاستوں کے درمیان کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، اکنامک ہو، وہ سوشل ہو، وہ ڈپلومیٹک ہو، اس کا تعلق جو ہے وہ پیس کے ساتھ ہو، وار کے ساتھ ہو، جتنے بھی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایشوز پائے جاتے ہیں، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو پرابلمس پائے جاتے ہیں، یا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو کنفلکٹ ڈیولپ ہوتے ہیں، تو ان کنفلکٹ کو سالو کرنے کے لیے، ان ایشوز کو سالو کرنے کے لیے، ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے جو ہے ریاستوں کے درمیان جو نیگوشیشن کی جاتی ہے، جو مذاکرات کیے جاتے ہیں، اور جو ڈائیلاگ کیا جاتا ہے، جو گیو اینڈ ٹیک کیا جاتا ہے، وہ جو ہے وہ ڈپلومیسی کہلاتا ہے. اور ڈپلومیسی کا وہ آبجیکٹیو ہے. ڈپلومیسی نیگوشیشنز کے ذریعے جو ہے وہ اپنے مفادات جو ہے ان کو محفوظ بنانے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ تیسرا فنکشن ہے ڈپلومیسی کا. اینڈ فورتھ function of the diplomacy is reporting and promotion of the friendly relations. تو نیکسٹ ڈپلومیسی کا ہے رپورٹنگ کرنا. یعنی جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ اپنی ریاست کے ساتھ جو ہے رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو معلومات دے رہے ہوتے ہیں اور معلومات کا تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو جس مقصد کے لیے ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اس مسئلے کے حل کے لیے وہ اپنی ریاست کے ساتھ جو ہے وہ انفارمیشن بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں، وہ رپورٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ان کا جو ہے بیسک فنکشن ہے کہ ڈپلومیسی کا بنیادی کام جو ہے وہ اپنی ریاست کے ساتھ رپورٹنگ کرنا ہوتا ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ پروموشن آف دا فرینڈلی ریلیشنس. تو ڈپلومیسی بیسیکلی جو ہے وہ ریاستوں کے درمیان جو تنازعات ہوتے ہیں ان کو پرامن طریقے سے فرینڈلی ماحول کے اندر جو ہے ان کو ریزالو کرنے کا نام ہے. تو ڈپلومیسی کا مقصد جو ہے بیسیکلی یہ ہے کہ ریاستوں کے درمیان جو ہے تنازعات کو ختم کیا جائے، کنفلکٹ کو منیمائز کیا جائے، ایشوز کو ختم کیا جائے، اور ریاستوں کے درمیان فرینڈلی ریلیشن جو ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے. دس از دا آبجیکٹیو آف دا ڈپلومیسی. تو یہ 4 آبجیکٹیوز ہیں: ریپرزنٹیشن آف دا اسٹیٹس، پروٹیکشن آف دا نیشنل انٹرسٹ، نیگوشیشنس بٹوین دا اسٹیٹس، رپورٹنگ اینڈ پروموشن آف دا فرینڈلی ریلیشنس بٹوین دا اسٹیٹس. نیکسٹ ہے
نیکسٹ ہم بات کر رہے ہیں کائنڈس آف دا ڈپلومیسی. تو جو کائنڈس آف دا ڈپلومیسی ہیں، دیر آر سو مینی کائنڈس آف دا ڈپلومیسی، لیکن یہاں پہ ہم صرف جو ہیں 5 یا 6 اس کی جو مختلف اقسام ہیں جو جنرلی جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں، ان کے اوپر جو ہے بات کر رہے ہیں. دا فرسٹ کائنڈ آف دا ڈپلومیسی از دا ٹرم ٹریک 1 ڈپلومیسی. تو فرسٹ جو کائنڈ آف ڈپلومیسی ہے وہ ہے ٹریک 1 ڈپلومیسی. ٹریک 1 ڈپلومیسی از آلسو کالڈ آفیشیل ڈپلومیسی. آفیشیل ڈپلومیسی اینڈ ٹریک 1 ڈپلومیسی یہ جو ہیں وہ سیم جو ہیں وہ ٹرمز ہیں، تو ایک ہی ان کا مفہوم ہوتا ہے. دا ٹرم ٹریک 1 ڈپلومیسی ریفرز ٹو دا آفیشیل گورنمنٹ ڈپلومیسی. تو جو ریاست کے جو آفیشیلس ہوتے ہیں ان کے درمیان جو ڈپلومیسی ہوتی ہے اس کو ٹریک 1 ڈپلومیسی کہتے ہیں. یعنی ریاستوں کے درمیان اگر کوئی ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی کنفلکٹ پیدا ہو رکھا ہے، تو اس کی حل کرنے کے لیے، اس کو سالو کرنے کے لیے کیا ہوگا، جو ریاست کے جو آفیشیلس ہیں اس میں کیا آ جائے گا، اس میں کمشنر آ جاتا ہے، ہائی کمشنر آ جاتا ہے، ایمبیسڈر آ جاتے ہیں، اور ایمبیسی کے باقی لوگ آ جاتے ہیں. اس میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے، فارن منسٹر ہے. تو اس سطح کے لوگ جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو ہے ان ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ جو ڈپلومیسی کہلائے گی جس میں دونوں طرف سے ریاستوں کے آفیشیلس جو ہیں وہ ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں، کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ٹریک 1 ڈپلومیسی کہلاتی ہے. ٹریک 1 ڈپلومیسی بیسیکلی کیا ہے، آفیشیل گورنمنٹل ڈپلومیسی، یا آپ کو سرکاری ڈپلومیسی کہہ سکتے ہیں، جس میں ریاستوں کے آفیشیلس، سرکاری عہدے دار جو ہیں وہ آفس بیرو جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. تو ایسی ڈپلومیسی، ایسی نیگوشیشنز، ایسے ڈائلاگ جس میں دونوں طرف سے ریاستوں کے آفیشیلس شامل ہوں گے وہ ٹریک 1 ڈپلومیسی کہلاتی ہے، اور اس کو آفیشیل ڈپلومیسی بھی کہا جاتا ہے. دس از دا فرسٹ کائنڈ آف ڈپلومیسی. نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں، یہ ہے ٹریک 2 ڈپلومیسی. یہ اس کا اپوزٹ ہے، ٹریک 1 ڈپلومیسی کا یہ اپوزٹ ہے. اس میں کون آتے ہیں، آفیشیل جو ہیں وہ ریاستوں کے جو آفیشیلس ہوں گے، سرکاری عہدے دار جو ہوتے ہیں، ریاستی عہدے دار جو ہوتے ہیں، جن کے پاس ریاست کا کوئی نہ کوئی عہدہ ہوتا ہے، تو وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. اب ٹریک 2 ڈپلومیسی کیا ہے، اٹ ریفر ٹو دا کنفلکٹ ریزولوشن ایفرٹس بائی دا پروفیشنل نان گورنمنٹل. تو جو ٹریک 2 ڈپلومیسی ہے اس کے اندر جو نان گورنمنٹل پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. ٹریک 1 ڈپلومیسی میں جو گورنمنٹل پروفیشنل ہوتے ہیں، آفیشیل جو عہدیدار ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہے، اس میں پروفیشنل نان گورنمنٹل شامل ہوں گے. کنفلکٹ ریزولوشن، پارٹیسپیشنس اینڈ تھیورسٹ. تو جو پرائیویٹ لوگ ہیں، پرائیویٹ جو پروفیشنل لوگ ہیں، ان کے ذریعے ریاستوں کے تنازعات کو حل کرنے کے لیے، یا مسائل پر قابو پانے کے لیے، یا کسی بھی ایشو کے اوپر جو ہے ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے، جو ہے اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے، جو ہے جب نان گورنمنٹل پروفیشنلز اپنی سروسز دیتے ہیں یا ان کی سروسز کو حاصل کر لیا جاتا ہے، تو پھر وہ ٹریک 2 ڈپلومیسی جو ہے کہلاتی ہے. ٹریک 2 ڈپلومیسی کا دوسری ڈیفینیشن ہے ان آفیشیل overtures by private individuals or groups to try and resolve an ongoing international crisis or civil war. کیا ہے، جب بھی کوئی کنفلکٹ ہو، کوئی کرائسس پیدا ہو گیا ہو دو ریاستوں کے درمیان یا زیادہ ریاستوں کے درمیان، یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے کرائسس پیدا ہو گیا ہو، یا کوئی سول وار پیدا ہو گئی ہو، تو اس میں کیا ہے، جو ان آفیشیل جو ہیں وہ لوگ ہوں گے، جو پرائیویٹ انڈیویجولس ہوں گے، ان کی مدد سے جو ہے، جو پرائیویٹ انڈیویجولس ہو سکتے ہیں، وہ پرائیویٹ گروپس ہو سکتے ہیں، تو ان کے ذریعے جو ہے اس کرائسس کو حل کرنے کے لیے، اس کرائسس پر قابو پانے کے لیے، اس کنفلکٹ کو حل کرنے کے لیے، یا اس کنفلکٹ کو منیمائز کرنے کے لیے جو ہے، جب ان آفیشیل پروفیشنلز کی سروسز حاصل کی جاتی ہیں اور انڈیویجولس کی، پرائیویٹ انڈیویجولس کی اور پرائیویٹ گروپس کی سروسز حاصل کی جاتی ہیں، تو پھر اس کو جو ہے وہ ٹریک 2 ڈپلومیسی کہا جاتا ہے. تو ٹریک 2 ڈپلومیسی جو ہے وہ بیسیکلی ڈپلومیسی ہے تھرو ان آفیشیل پرسنس، اور جو ٹریک 1 ڈپلومیسی ہے وہ ہے تھرو آفیشیل پرسنس. آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ویری انٹرسٹنگ ٹرم ہے ٹریک 1.5
ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी है। तो ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी क्या है? दिस टर्म इज यूज्ड व्हेन बोथ ऑफिशियल्स एंड अनऑफिशियल्स आर engaged in the diplomatic negotiations। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी में कौन इंगेज होते हैं? ऑफिशियल सरकारी अहदेदार इंगेज होंगे। जो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है उसमें अनऑफिशियल लोग होते हैं, अनगवर्नमेंटल लोग होते हैं, गैर सरकारी और गैर हुकूमती लोग जो हैं वो प्राइवेट लोग जो हैं वो शामिल होंगे। लेकिन बाज़ का ऐसा होता है कि किसी मसले को हल करने के लिए, किसी कन्फ्लिक्ट पर काबू पाने के लिए उसके अंदर जो ऑफिशियल्स हैं वो भी कोशिश कर रहे होते हैं और अनऑफिशियल लोग भी कोशिश कर रहे होते हैं। सरकारी और गैर सरकारी दोनों सतह के ऊपर जो है मामलात को हल करने की कोशिश जो है वो की जा रही होती है। तो ऐसी सूरत में जो है जो डिप्लोमेसी डेवलप होगी उसको डिप्लोमेसी 1.5 डिप्लोमेसी कहा जाता है। ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी जो है वो कहलाएगी। तो दोबारा देखिएगा, द टर्म इज़ यूज्ड व्हेन बोथ ऑफिशियल्स एंड अनऑफिशियल्स आर इंगेज्ड इन द डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस। तो जब डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन के अंदर ऑफिशियल्स और अनऑफिशियल्स दोनों तबकात शामिल हो जाएंगे तो वो ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी कहलाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी। तो ट्रैक 3 डिप्लोमेसी है पीपल टू पीपल कंटैक्ट बिटवीन two states or governments are termed as track 3 diplomacy। तो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी और ये है ट्रैक 3 डिप्लोमेसी। ट्रैक 3 डिप्लोमेसी जो है वो है पीपल टू पीपल कंटैक्ट बिटवीन द स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स आर टर्म्ड एज ट्रैक 3 डिप्लोमेसी। तो दो रियासतों के दरमियान जो पीपल टू पीपल कंटैक्ट होते हैं, जो प्राइवेटली लोग जो है कंडक्ट करते हैं और मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर जो है बात करते हैं या उनको उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो पीपल टू पीपल कंटैक्ट होता है रियासतों के लोगों के दरमियान जो है उनके दरमियान जो टेंशन है उसको रिलीज़ करने के लिए जो है और फ्रेंडली रिलेशन को प्रमोट करने के लिए जो है और जो उनके दरमियान इख्तलाफात होते हैं उनको मिनिमाइज़ करने के लिए जो है जो पीपल टू पीपल कंटैक्ट होता है उसको ट्रैक 3 डिप्लोमेसी कहा जाता है। अमन की आशा, यहाँ पे एक चला था हमारे यहाँ जो जंग न्यूज़ ग्रुप है उसकी तरफ से और इंडिया की तरफ से भी है, इसको एक प्रोग्राम चलाया गया था अमन की आशा के नाम से। अमन की आशा जो है बेसिकली ये प्राइवेटली जो है एक कोशिश थी कि दोनों तरफ से जो है ऐसी चीज़ें प्रमोट की गई कि कहा गया कि अमन की बहुत ज़रूरत है। और इंडिया के अंदर जो है जिस अखबार ने ये प्रोग्राम शुरू किया अमन की आशा जो है, तो वो लोगों को जो है बताते थे कि पाकिस्तान जो है उसने इंडिया के लिए जो है ये किया है या पाकिस्तान इंडिया के लिए ये सर्विस कर रखा है या फ़लाँ मौके के ऊपर जो है, यानी इंडिया के लोगों के अंदर पाकिस्तान के लिए हमदर्दी पैदा की जा रही होती है। और यहाँ भी जो है जंग ग्रुप ऑफ न्यूज़ ने अमन की आशा शुरू की और उसके अंदर जो है वो उसमें ऐसे आर्टिकल्स लिखते थे, ऐसे प्रोग्राम देते थे टीवीज़ के ऊपर और अखबारात के अंदर ऐसे आर्टिकल, ऐसी न्यूज़ को स्पेस देते थे जिससे पाकिस्तान के लोगों के अंदर जो है इंडिया के बारे में जो है वो हमदर्दी जो है पैदा होती थी और वो जो टेंशन थी वो रिलीज़ करने की कोशिश की गई थी। तो ऐसी जो कोशिशें हैं उसको जो है वो ट्रैक 3 डिप्लोमेसी कहा जाता है। दोबारा देखिएगा, अमन की आशा वाज एन इनिशिएटिव टू इंक्रीज द पीपल टू पीपल कंटैक्ट बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान इन दिस रिगार्ड। दोबारा देखिएगा, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी क्या है? पीपल टू पीपल कंटैक्ट बिटवीन टू स्टेट्स और गवर्नमेंट्स are termed as the track 3 diplomacy. Aman ki Asha was an initiative to increase the people to people contact between India and Pakistan in this regard. और देखते हैं कि which is the next kind of diplomacy, पिंग पोंग डिप्लोमेसी। पिंग पोंग डिप्लोमेसी जो है, पिंग पोंग बेसिकली टेबल टेनिस जो है का नाम है और चाइना के अंदर जो है पिंग पोंग, चाइना की ज़ुबान में जो है उसको टेबल टेनिस को पिंग पोंग कहा जाता है और इसको एज ए टर्म जो है डिप्लोमेसी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। पिंग पोंग डिप्लोमेसी क्या है? पिंग पोंग डिप्लोमेसी रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ टेबल टेनिस यानी पिंग पोंग प्लेयर्स बिटवीन यूएसए एंड चाइना इन द अर्ली 1970s। तो अर्ली 1970s के अंदर जो है चाइना और यूएसए के दरमियान जो है टेबल टेनिस की टीमों का और टेबल टेनिस प्लेयर्स का जो है वो तबादला किया गया। चाइना जो अमेरिका की टीम है वो जो है वो चाइना के अंदर टेबल टेनिस खेलने के लिए आई
اور پھر چائنا کی ٹیم جو ہے اس کو انوائٹ کیا گیا امریکہ کے اندر جو ہے. تو اس طرح جو ہے بیسیکلی اس کا جو بیسک آبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ اس کے ذریعے جو ہے دونوں ریاستوں کے درمیان جو ٹینشن ہے اس کو ریلیز کیا جائے اور دونوں ریاستوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کی کوشش کی جائے اور ان کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے بٹھانے کی کوشش کی جائے اور ان کے جو اختلافات ہیں ان کو ڈائلاگ کے ذریعے جو ہے ان اختلافات کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی جائے. تو اس مقصد کے لیے جو ہے جو پنگ پانگ یعنی ٹیبل ٹینس کی جو سپورٹ تھی اس کو استعمال کیا گیا تھا اور اسی سے جو ہے یہ پنگ پانگ ڈپلومیسی جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے. دوبارہ دیکھیے گا پنگ پانگ ڈپلومیسی ریفرس ٹو دا ایکسچینج آف دا ٹیبل ٹینس پلیئرز یعنی پنگ پانگ پلیئرز بٹوین USA اینڈ چائنا ان دا ارلی 70s. دس ایونٹ پیوڈ دا وے ٹو وزٹ دا بیجنگ دا پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن. تو رچرڈ نکسن جو ہے ہی واز دا فرسٹ امریکن پریزیڈنٹ ہو وزٹڈ دا کمیونسٹ چائنا. تو جب چائنا جو ہے کمیونسٹ چائنا کی بنیاد رکھی گئی تو اس وقت سے جو ہے امریکہ اور چائنا کے درمیان جو ہے شدید اختلافات پیدا ہو گئے تھے اور پھر اس ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے جو ہے ٹیبل کا جو کھیل ہے اس کو استعمال کیا گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رچرڈ نکسن جو ہیں وہ پہلا امریکن پریزیڈنٹ تھا جس نے پیپلز ریپبلک آف چائنا کا وزٹ کیا تھا اور اس کی راہ ہموار کرنے کے لیے جو ہے جو ٹیبل ٹینس کا جو کھیل ہے اس نے اہم کردار ادا کیا تھا اور اسی سے پھر یہ پنگ پانگ ڈپلومیسی کی ٹرم جو ہے وہ مشہور ہوئی تھی. اور دیکھتے ہیں کہ وچ از دا نیکسٹ ٹرم. یہاں پہ یہ چند ٹرمز کا یہاں پہ چناؤ کیا گیا تھا اور نیکسٹ ہے 5 اسٹیجز آف ڈپلومیسی. تو جب ڈپلومیسی کی جاتی ہے کسی بھی ایشو کے اوپر جو ہے نیگوشیشن کیے جاتے ہیں ڈائلاگ کیا جاتا ہے یا ڈائلاگ کرنا ہوتا ہے تو اس کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں. تو کون کون سی سٹیجز ہیں؟ نمبر 1 پریپریشن، نمبر 2 ڈسکشن، نمبر 3 پروپوزنگ، نیکسٹ ہے بارگیننگ اور نیکسٹ ہے سیٹنگ دا پروسیس. تو جب بھی کسی ایشو کے اوپر نیگوشیشن کرنا ہوتے ہیں یعنی ڈپلومیسی کرنی ہوتی ہے دا فرسٹ اسٹیپ از پریپریشن. تو سب سے پہلے جو ہے اس کی پریپریشن کی جاتی ہے، اس ایشو کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، اس کے پروس اینڈ کانس کو دیکھا جاتا ہے، میرٹس اور ڈی میرٹس کو دیکھا جاتا ہے، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے، اس کی مکمل اسٹڈی کی جاتی ہے، اس کی مکمل تیاری کی جاتی ہے، ہوم ورک کیا جاتا ہے تاکہ جب ہم ٹیبل کے اوپر بیٹھیں نیگوشیشن ہوں تو ہمیں ہر چیز کا پہلے سے علم ہو. تو اگر ہوم ورک نہیں کیا ہوگا، اس کی پریپریشن نہیں کی ہوگی، اس کو اسٹڈی نہیں کیا گیا ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ ٹیبل ٹاک کے اوپر جو ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو واچ نہیں کر پائیں گے اور آپ کا نقصان ہو جائے گا. اس لیے جو ہے جب بھی کسی ایشو کے اوپر جو ہے نیگوشیشن کرنا ہو تو سب سے پہلے کیا ہے آپ کو اس کی پریپریشن کرنی ہوگی، اس کیس کو اسٹڈی کرنا ہوگا، اس کے مختلف جو آسپیکٹس ہیں ان کو اسٹڈی کرنا ہوگا، اس میں مختلف آپشنس کو اسٹڈی کرنا ہوگا کہ ہمارے پاس فرسٹ آپشن یہ ہے، اگر فرسٹ آپشن ہمارا ناکام ہوتا ہے تو پھر سیکنڈ آپشن آپ رکھ سکتے ہیں، سیکنڈ کے بعد تھرڈ آپشن آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو مختلف آپشنس جو ہیں آپ کو تیار کرنا ہوتے ہیں. جب آپ اس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں، پریپریشن کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہے نیکسٹ پوائنٹ کے اوپر آپ نے ڈسکشن کرنی ہوتی ہے. دونوں طرف سے جو ہے ڈپلومیٹس بیٹھے ہوتے ہیں، نیگوشیٹرس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آفیشلز بھی ہو سکتے ہیں، وہ ان آفیشلز بھی ہو سکتے ہیں. تو ان کے درمیان جو ہے نیگوشیشن ہوتی ہے کہ اس مسئلے کا سلوشن کیا ہے. ایک ٹیم کہتی ہے کہ یہ ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ ہے. تو ہر فریق جو ہے وہ اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس ڈائلاگ کے اندر جو ہے شامل ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں پھر جا کر جو ہے گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے اور کہیں نہ کہیں جا کر جو ہے ان کے درمیان جو ہے معاملہ جو ہے سیٹل جو ہے وہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو ڈسکشن ہوتی ہے. ڈسکشن کے بعد جو ہے وہ اس میں پروپوزلز دی جاتی ہیں کہ اس مسئلے کا یہ حل ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں اس مسئلے کا یہ حل ہو سکتا ہے. جس طرح پاکستان انڈیا کے درمیان کشمیر ایشو چل رہا ہے تو اگر اس کے اوپر ڈپلومیسی ہوتی ہے تو اس کے لیے یہی طریقہ کار ہوگا کہ ایک سٹیج کے اوپر جا کر پروپوزلز پیش کی جائیں گی. پاکستان کہے گا کہ مسئلہ کشمیر کا حل یہ ہے، انڈیا کہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل یہ ہے. دونوں طرف سے پروپوزلز آتی ہیں اور پھر ان پروپوزلز کو جو ہے وہ اسٹڈی کر کے کوئی رستہ جو ہے نکالنے کی کوشش جو ہے کی جائے گی. نیکسٹ ہے پھر بارگیننگ ہوتی ہے. یہ بہت اہم سٹیج ہوتی ہے کہ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے
کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے اس کا کوئی پولیٹیکل سلوشن نکالنے کے لیے جو ہے بعض کا بارگیننگ جو ہے اس کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے. تو بارگیننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر سیٹنگ پروسیس ہوتا ہے. یہ لاسٹ پروسیس ہے جس میں معاملات کو حتمی شکل دی جاتی ہے اور ان کی سیٹنگ جو ہے کر دی جاتی ہے. تو یہ ہے 5 اسٹیجز آف ڈپلومیسی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس مختصر سی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے جس کے اندر ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ واٹس دا میننگ آف ڈپلومیسی، کائنڈس آف ڈپلومیسی، اسٹیجز آف ڈپلومیسی اور ڈفرینٹ فنکشنس آف دا ڈپلومیسی. تو یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. تھینکس فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل. آپ دیکھ رکھے تھے ہمارا یوٹیوب چینل محمد نواز وڈیچ پولیٹیکل سائنٹسٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو کے اندر اپنی قیمتی اوپینین کا لازمی طور پہ جو ہے وہ اظہار کیجیے گا. آپ کی جو اوپینین ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بڑی مفید ثابت ہوتی ہے. ایک تو ہماری اس سے حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی غلطی اور کوتاہی ہو اور آپ اس کی نشاندہی کریں گے تو نیکسٹ ٹائم جو ہے ہم احتیاط کرتے ہیں کہ ایسی ویڈیو تیار کی جائے جو اس طرح کی غلطیوں سے جو ہے وہ آزاد ہو. تو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.